دوستو خوش آمدید۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ 2021 میں وہ کون سے کرپٹو کوائنس ہو سکتے ہیں جو کہ بہترین ثابت ہوں گے انویسٹمنٹس کے لیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں کوائنس موجود ہیں، اور بہت سارے کوائنز ایسے ہیں جو ایک طرح سے اسکیمز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کے ڈیولپرز جو ہیں وہ کوائن لانچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جیسے ہی انویسٹرز پیسہ اس میں لگاتے ہیں، چند ایک ہفتوں یا مہینوں کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کافی امپورٹنٹ چیز ہے کرپٹو کرنسیز میں، آپ دھیان رکھیں کہ جسے وہ کہتے ہیں DYOR، ڈو یور اون ریسرچ۔ تو اس حوالے سے جب آپ بھی کبھی بھی کرپٹو میں انویسٹ کریں، پہلے سب سے بات یہ یاد رکھیے اتنا انویسٹ کیجئے جتنا کہ اگر آپ لوز کر سکیں تو آپ سب کچھ لوز کر سکیں، آپ کی باقی سیونگز متاثر نہ ہو۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ چلیے آئیے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ 2021 میں اس وقت کی جو مارکیٹ کنڈیشن چل رہی ہے اس کے مطابق کون سے کوائنس بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی فیبوناچی ریٹریسمنٹ ٹول کے حوالے سے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس وقت جو بٹ کوائن کی پرائس ایکشن ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ جیسا ریکیپ کہ جب بھی کرپٹو میں، ٹریڈنگ میں، فوریکس میں جو پرائس موومنٹ ہوتی ہے، پرائس موومنٹ فیبوناچی جو ریٹریسمنٹ ٹول ہے اس کی ایک ڈویژنز ہیں جس کے مطابق موو کرتی ہیں۔ وہ ڈویژنز ہیں 0.786، 618، 0.5، 0.382 اور 0.36۔ ان کے جو ہیں وہ یہ بینڈ بنتے ہیں۔ تو جب پرائس اپورڈ موو کرتی ہے تو وہ ان سب لیئرز کو، بینڈز کو ٹچ کرتے ہوئے اوپر جاتی ہے، اور بعض کا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 0.618 پر جب پرائس اوپر گئی، جب 0.5 کو ٹچ کی اس کے بعد کرنے کے بعد پرائس واپس آتی ہے۔ جب پرائس واپس آتی ہے تو وہ ری ٹچ کی، اس نے اپنا سپورٹ زون کو ویریفائی کیا کہ 0.618 سپورٹ زون تھا، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپورڈ موومنٹ میں اس طریقے سے جب وہ 0.23 سے کراس کی، اس کے بعد پھر پرائس کو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد واپس نیچے آتی ہے۔ تو یہ پرائس ایکشن میں ایک سٹینڈرڈ چیز ہے۔ تو اگر ہم اسی رول کو اپلائی کریں بٹ کوائن کے اوپر، تو لاسٹ ویک میں جب ہم نے بات کی کہ بٹ کوائن کی اس وقت جو پرائس ہے، جسے آپ دیکھتے ہیں کہ 2018 میں 18,000 ٹاپ کیا، اس کے بعد مارکیٹ کریش کی، پھر 2019 میں جو ہے ایک طریقے سے 13,000 تک پہنچی، پھر مارکیٹ کریش کی، اور اس کے بعد جو ریسنٹ آل ٹائم ہائی تھا وہ تقریباً $64,000 تک پرائس گئی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جو ہے فیبوناچی ریٹریسمنٹ رول کا انالیسس کرتے ہیں کہ جو لاسٹ اپورڈ موومنٹ ہوئی اس کے بینڈز کیا ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے شو کیا 0.786، 0.618، 0.5 یہ ریشیوز ہیں۔ 0.5 اور 0.618 کا جو بینڈ ہوتا ہے اس کو گولڈن بینڈ کہتے ہیں۔ پرائس یوزلی اس میں اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو مارکیٹ کنڈیشنز ہیں، جو بٹ کوائن کی پرائس اس طریقے سے اوپر گئی ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ اس وقت جو پرائس کبھی بھی جب اوپر جاتی ہے، جیسے میں نے پہلے مینشن کیا، وہ ری ٹیسٹ کرتی ہے۔ تو جب 64,000 کے بعد اوپر گئی تو اپنے پچھلے 0.36 کو اس نے ٹچ کیا، اس کے بعد پرائس اوپر گئی، پھر وہ نیچے آئی، پھر اس نے 0.382 کو ٹچ کیا، پھر اس کے بعد یہ ایک مارکیٹ کریش تھا جو آتے آتے آلموسٹ 0.618 کو ٹچ کیا، پھر پرائس اوپر گئی جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں گے، پھر نیچے آئی۔ یہ کافی دیر سے اب سائیڈ ویز میں چل رہا ہے، اور اس کے بعد ریسنٹلی پرائس جو ہے 0.618 کے بینڈ کو ایکچولی ٹچ کی۔ ٹھیک ہے جی، اب جب یہاں سے ٹچ کی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں چل رہے ہیں، یعنی کہ پرائس جو ہے وہ مسلسل ڈاؤن ہوتی ہے، ایک اپورڈ لوور ہائی آتا ہے، پھر نیچے جاتی ہے، پھر ہائی آتا ہے، پھر لیکن اس کے ساتھ جو بھی نیا ہائی آتا ہے وہ پچھلے ہائی سے جو ہے اس سے لوور ہوتا ہے۔ پچھلا ہائی جو ہے ابھی ریسنٹلی 40,000 تھا، تو اب اس کے بعد پرائس 40,000 تک جا ہی نہیں سکی، 35,000 تک رک گئی۔ ٹھیک ہے جی، اب جب ریسنٹلی پھر ٹچ کی 36,000 کو، اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے نیچے جائے گی، تو اب یہ جو ٹرینڈ ہے اس نے جانا ہے تقریباً 16,000 سے 20,000 کی رینج میں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا زون ہو سکتا ہے جو کہ اچھا بائنگ اپرچونٹی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اب یہ ساتھ میرا سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ کیوں ایک اچھا زون ثابت ہو سکتا ہے، اور وائی کی پرائس اس وقت یہیں سے نیچے کیوں جائے گی، یہاں سے اوپر کیوں نہیں جا سکتی، یہ ایک اچھا سوال ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چلیے آئیے، پہلے ہم نے لاسٹ ویک کی قسط میں ڈسکس کیا کہ جو ڈیتھ کراس ہوتا ہے کہ آپ کی جو 50 ڈے موونگ ایوریج ہے
وہ اب جب ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں جا رہی ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے اپنا ٹلٹ شفٹ کرنے میں اور کرنے کے بعد دوبارہ اپ ورڈ جانے میں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ کی جو 200 ڈے موونگ ایوریج ہے اس نے جب کراس کیا 500 کو تو اس وقت اب ڈیتھ کراس ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب پرائس نے نیچے ہی جانا ہے. ایک بات. ٹھیک ہے جی. دوسری بات بٹ کوائن میں ایک جو امپورٹنٹ چیز اسے کہی جاتی ہے اسے کہتے ہیں بٹ کوائن لاگرتھمک کرو گروتھ زونز. ٹھیک ہے. یہ گروتھ زون جو ہے یہ فبناچی ٹول ہی کی بیس پہ بنے ہیں لیکن یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت اوور ٹائم جب پرائس گرو کر رہی ہے تو وہ کس زون میں ہے. تو یہ ایکچولی اب آپ دیکھ رہے ہیں فبناچی کا گولڈن زون ہے. یہ فبناچی کی جو 0.328 کی لوور بینڈ تھا یہ فبناچی کا اپر بینڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم پیچھے ماضی میں جائیں تو جب بھی پرائس نے اس ریڈ زون کو فبناچی ریشو میں ٹچ کیا تو اس کے بعد پرائس کریکشن کی وجہ سے نیچے آتی ہے. یہاں سے ریڈ زون میں گئی, ریڈ زون سے اس کے بعد یہ گولڈن ریشوز میں آ گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ اس میں کچھ عرصہ رہی 2018 سے لے کر 6-7 ماہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ پرائس ڈکلائن کرتی گئی اور پھر ایک باٹم میں جا کر دوبارہ سے اس نے اپورڈ موومنٹ کیا. پھر گرین بینڈ سے نکل کر جب یہ یلو بینڈ میں آتی ہے پھر آل ٹائم ہائی میں گئی. یہ آل ٹائم ہائی یہ اس آل ٹائم ہائی سے پھر بھی نیچے تھا. ٹھیک ہے جی. کرنے کے بعد یہ پھر ایک طرح سے پرائس ڈکلائن ہوئی. ٹھیک ہے. اور اپنے لوور باٹم کو ریٹیسٹ کیا. کرنے کے بعد پھر پرائس جو ہے دوبارہ آل ٹائم ہائی کی طرف گئی. اچھا اب یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کس وجہ سے پرائس $64,000 تک کیوں پہنچ گئی جبکہ پہلے پرائس 18,000 اور 13,000 تک گئی. تو جو کووڈ کا ہمارا ریسنٹلی کرائسس آیا اس کے بعد یو ایس گورنمنٹ نے انتہائی درجے کا جسے کہتے ہیں ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں پمپ کیا ہے. لوگوں کو پیراشوٹ گولڈن چیکس ملے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی اسٹاک مارکیٹ میں کرپٹو کرنسیز میں انویسٹمنٹس جو ہیں وہ بڑھا دیں. ایکچولی یہ وہ پیسہ ہے جس نے پرائس کو بوم کیا. اب جب بھی پرائس بوم کرتی ہے اس کی کریکشن ہوتی ہے. تو جیسے کہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں ہماری ایک کریکشن یہاں پہ ہوئی. ٹھیک ہے. جو کہ لوور زون میں گئی. پھر ہماری آل ٹائم ہائی کے جون 19 میں جب گئی پھر ہماری مارچ 2020 میں کریکشن ہوئی. تو اس وقت اب ہم جب کریکشن کی طرف جا رہے ہیں تو موسٹ لائکلی اب ہم جو پرائس ریز ٹیسٹ ہوگی جیسے میں نے پہلے مینشن کیا ہے یہ آپ کا 20 سے 16,000 کا زون ہوگا. ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا اوپر ہے پرائس, ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا نیچے جائے لیکن یہ ایک میجر ہوگا. اب یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ پرائس زون بٹ کوائن ٹچ کرتا ہے تو آپ نے اگر کسی اور کوائن سے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ان کی پرائسز بھی اس کے مطابق ہی آپ کو جج کرنی چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہی ہیں تاکہ آپ ایک اچھے انٹری پوائنٹ میں جا کر انویسٹ کر سکیں اور پھر ایک جسے کہتے ہیں لانگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پھر اپنی انویسٹمنٹ کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ گرو کرتی ہے اور جب پرائس ایکشن دوبارہ اوپر جاتا ہے پھر آپ اس میں سے ریٹرن لے سکتے ہیں. تو چلے آئیے سب سے پہلے باقی کوائنس کا انالیسس کرنے سے پہلے ہم ایک مارکیٹ ریکیپ کا کوئک انالیسس کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کے کون سے ٹاپ کوائنس چل رہے ہیں. بٹ کوائن ایز یوزول اس کی ڈومیننس ٹاپ پہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ایتھیریم جو ہے اس وقت ٹاپ کا اسمارٹ کانٹریکٹ پلیٹ فارم ہے. بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز اس میں جو ہے نا کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں. یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ کا زون ہے. اسی طریقے سے بائنانس کوائن اگر آپ بائنانس کی جو ایکسچینج ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اس میں بائنانس کا جو کوائن ہے وہ کافی ہیویلی یوز کیا جاتا ہے. جنرلی ایک اچھی پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ اپنی ایکسچینج کے کوائن میں انویسٹمنٹ کریں تاکہ اس سے جو کوائن کی پرائس اوپر جاتی ہے تو آپ کو اپنی ہی ایکسچینج میں سے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس وقت آج کل بہت جو زور و شور سے جس کوائن کا نام لیا جا رہا وہ ہے کارڈانو ایڈا. اب میری پرسنل رائے میں ایڈا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے لیکن اس وقت یہ سپر ہائپ سائیکل میں ہے. حالانکہ بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ 50% کریش کی, کارڈانو کی کریش کی لیکن ریکور کر گئی. اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا کوائن ثابت ہوا. لیکن جب کوئی بھی چیز ہائپ میں جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا میجر کرائسس بھی جب کریش ہوتا ہے تو وہ اور پرائس نیچے آتی ہے. دوسری بات کارڈانو کے ساتھ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے, کارڈانو کی میکسیمم سپلائی آف کوائن جو ہے وہ ہے جی 45 بلین کوائنس. ٹھیک ہے. اور اس وقت کرنٹ سپلائی جو ہے وہ 32 بلین ہے. یعنی کہ آج سے نیکسٹ 5 سال میں 10 سال میں آپ کے 13 بلین جو کوائنس ہیں وہ ریلیز ہوں گے مارکیٹ میں. جب وہ ریلیز ہوں گے آپ کی پرائس نیچرلی ڈیفلیٹ کرے گی. سو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے.
اکثر لوگ جو ہیں 6 نمبر پر ڈوج کوائن ہے، ڈوج کوائن میں لوگ کافی انویسٹ کر رہے ہیں. میری پرسنل رائے میں یہ اس وقت میم کوائن ہے، اس کا کوئی ایکچوئل یوز نہیں ہے. کارڈانو جو ہے وہ ایک اسمارٹ کانٹریکٹ پلیٹ فارم ہے، کافی اپلیکیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں جو کہ ایتھیریم سے کمپیٹ کرتا ہے. ایکس آر پی جو ہے وہ بینکنگ سسٹم یوز کرتا ہے، اس میں ہیوج سپلائی ہے 100 بلین، اور جس طریقے سے ریپل اس کو مارکیٹ میں اپنا کوائنس ڈالتا ہے، تو میری پرسنل رائے میں یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے حوالے سے اتنا اچھا نہیں ہے. شارٹ ٹرم آپ کر سکتے ہیں، پرائس موومنٹ میں آپ گین کر سکیں، لیکن لانگ ٹرم نہیں. اچھا ایک نیکسٹ کوائن جو ہے وہ پولکا ڈاٹ کا پیرا چین پلیٹ فارم ہے، جس پہ بہت سارے اپلیکیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں. یہ ایکچولی جو آپ کے ایتھیریم پلیٹ فارم کی لمیٹیشنز ہیں ان کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے پولکا ڈاٹ نے کافی جو ہے اپنی جگہ بنائی ہے. یہ ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں لائٹ کوائن، جو کہ ایک طرح سے اگر بٹ کوائن گولڈ ہے تو لائٹ کوائن جو ہے وہ سلور کے طور پہ کہا جاتا ہے، یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور دو ایک کوائن جو میں مینشن کرنا چاہوں گا وہ ایک ہے سولانا اور چین لنک. یہ ایک اچھے کوائنس ہیں جو کہ ایڈیشنل اسمارٹ کانٹریکٹ ٹی فائی اسپیس میں ہیں. لنک چین لنک جو ہے اس کا یہ اوریکل کا کام کرتا ہے. یہ بیسیکلی پرائس انڈیکسنگ بہت ڈفرینٹ سسٹمز کو کنیکٹ کر کے لے کے آتا ہے بلاک چینس میں. گوگل نے بھی اس کو اپنی کلاؤڈ میں انیبل کر دیا ہے. سولانا جو ہے اس کو ایتھیریم کلر کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک سال میں یہ 1700% اس کی پرائز انکریز کی ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ میٹک کو بھی پسند کرتے ہیں. پولیگون میں اس کی پرائس جو ہے 6000، لیکن اگر آپ ایک چیز 6000% اوپر گئی ہے تو پھر آپ یہ سوچیے کہ مارکیٹ کا فردر کریش ہوگا تو اسی حساب سے وہ نیچے بھی جائے گی. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز سامنے ضرورت ہے. ایک اور کوائن ہے جو میری پرسنل رائے میں لانگ ٹرم میں اچھا ثابت ہو سکتا ہے، وہ ہے الگورینڈ. الگورینڈ جو ہے یہ ایک اچھا اسمارٹ کانٹریکٹ پلیٹ فارم ہے. آپ کو یہ 5 to 6% جو ہے وہ انٹرسٹ بھی دیتا ہے سمپلی والیٹ میں رکھنے کی وجہ سے. اور اس کا جو کور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چائنا جیسے آپ کو معلوم ہے اپنی ڈیجیٹل رینمنبی کوائن لانچ کر رہا ہے. یورپ میں اب پاؤنڈ، یوروز، یو ایس ڈالر، یو ایس میں اس کی ورکنگ ہو رہی ہے کہ ان کا ڈیجیٹل ڈالر لانچ کیا جائے. تو الگورینڈ کا جو پلیٹ فارم ہے یہ انیبل کرتا ہے آپ کو جسے کہتے ہیں سی ڈی بی سی، یعنی کہ سینٹرل بینک ڈیجیٹلی مینج کرنسیز. تو الگورینڈ کا پلیٹ فارم وہ بہت سارے چھوٹے ممالک جو اپنا پلیٹ فارم خود لانچ نہیں کر سکتے، موسٹ لائکلی وہ الگورینڈ ٹائپ پلیٹ فارم یوز کریں گے. تو ایک سوال سے یہ بھی ایک اچھی انویسٹمنٹ ثابت ہو سکتی ہے. تو چلے یہ تو ہو گیا ایک طرح سے ٹاپ کوائنس. ٹھیک ہے، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کوائنس میں کون سی اچھی انٹری پوزیشنز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کے بٹ کوائن میں ہم نے بات کیا کہ 16000 سے 20000 کی رینج ایک اچھی ثابت ہو سکتی ہے. نیکسٹ ہم آپ دیکھتے ہیں جو آپ کا ہے کوڈانو. آپ دیکھیں کہ اگر ہم فبوناچی ٹول کا انالیسس کرتے ہیں تو اس کا جو پرائس ہے، جو پمپ ایکشن ہے، وہ کس قدر اوپر گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی جو گولڈن ریشیو اس وقت 0.5 ہے، 618 ہے. اس نے اپنی اس سے بریک کیا ہے. ابھی تک جو ہے یہ $1 کی پرائس کافی اسٹرانگ سپورٹ کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب بٹ کوائن 20,000 کی طرف جائے گا تو کوڈانو کی پرائس کریش کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو دو اچھے پوائنٹ آپ کے انٹری ہو سکتے ہیں جو سپورٹ زون آپ کہہ سکتے ہیں، ایک 0.82 کی رینج میں اور دوسرا 0.3 سینٹ کی رینج میں. ایک اچھے انٹری پوائنٹس ہو سکتے ہیں جب بھی آپ اپنے لمٹ آرڈرز پلیس کریں. آپ اپنے فنڈس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ کچھ آپ آرڈر یہاں کیپچر کر لیں، کچھ یہاں کر لیں، تو آپ کی ایوریج سم ہاؤ یہاں پہ لینڈ کر جائے گی. آئیے چلے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں الگورینڈ. تو جو الگورینڈ ہے اس کا جو پرائس میرے خیال میں اس کو ہم دیکھتے ہیں اس وقت. آئی تھنک اس کی یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. لیٹ می، چلے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں. ہم پہلے جو ہے بی این بی پہ آ جاتے ہیں، پھر الگورینڈ پہ جاتے ہیں. تو بی این بی میں آپ دیکھیں جیسے یہی ہوا کہ ہر کوائن نے آلموسٹ سال کے شروع سے دسمبر سے جو ہے نا پرائس نے جمپ کیا ہے. ٹھیک ہے، بی این بی جو ہے اس نے اکتوبر سے لے کر یہ 692 تک گیا. تو اب اس نے جب یہ کریش کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی 618 ریشو سے آلریڈی نیچے جا چکا ہے. سو موسٹ لائکلی یہ اپنی 0.786 کو ٹچ کرے گا. یہ پہلا ایکسپورٹ زون ہو سکتا ہے
اور دوسرا جو ہے آلموسٹ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں $42-43، یعنی کہ آن ایوریج آپ $50 کے قریب اپنی پرائس لگا لیں تو یہ ایک اچھا انٹری پوائنٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ BNB میں اگر انویسٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ بائننس ایکسچینج یوز کرتے ہیں تو BNB ایک اچھا کوائن ہے کیونکہ آپ اس کی BNB کی والٹ میں ڈال دیں اور اس کے BNB آپ کو پھر اس کا انٹرسٹ دیتا رہتا ہے، جو کہ ایک یوزفل چیز ہو سکتی ہے لانگ ٹرم کے لیے. ڈوجے میری پرسنل اوپینین میں ڈوجے کوائن ایک میم کوائن ہے، اس کی فنڈامنٹل ویلیو صرف نہیں ہے، لیکن اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں تو اگر بٹ کوائن کا وہی ہم جو 20K کی پرائس رینج دیکھیں تو جو لاسٹ پرائس ہائیک ہوا تو 0.05 سینٹ جو ہے یہ ایک اچھی پرائس انٹری ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے 0.1 سینٹ بھی ایک پرائس ہو سکتی ہے جس میں آپ انٹر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ انٹر کریں گے تو وہ ایک میرے خیال میں آپ لاس میں جا سکتے ہیں، اس کا خطرہ رہے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ڈاٹ جیسے آپ دیکھیں سیم پیٹرن لائک ایوری ادر کوائن، پرائس دسمبر سے پمپ کی، آل ٹائم ہائی $50 پہ گیا اور اس وقت کریش کر رہا ہے. سو اگر ہم یہاں سے اس کا انالیسس کریں فبوناچی ریٹریسمنٹ ٹول کے مطابق تو ہم نے 0.786 کو آلریڈی کراس کر لیا اور اب موسٹ لائکلی مجھے لگتا ہے کہ ایک جو آپ کا سپورٹ زون بنے گا وہ یہاں پر تقریباً اس پوائنٹ پہ اوپر آ کر، ٹھیک ہے جی، جو $9 بنتا ہے، اور نیکسٹ جو آپ کا بن سکتا ہے وہ اراؤنڈ $5 ہے. تو یہ دو ایک اچھی پوزیشنز ہو سکتی ہیں انٹری کے لیے ڈاٹ میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہو. ایتھیریم ایک امپورٹنٹ جیسے مینشن کیا ہے کہ مین پلیٹ فارم ہے، تو ایتھیریم کا پرائس بھی ویسے ہی موو کیا. سو ایتھیریم موسٹ لائکلی جو ہے اپنی 0.786 کے ریشو کو دیکھتے ہیں، اپنی 0.618 کو آلریڈی اس نے ٹچ کر لیا، بریک کیا. یہ ایک ابھی تک سپورٹ زون چل رہا ہے. جیسے بٹ کوائن 20K پہ جائے گا تو موسٹ لائکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1000 سے 1200 کی رینج کا ایک انٹری پوائنٹ ہو سکتی ہے جو ایک ہو سکتی ہے. دوسری انٹری پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ تقریباً 450 سے لے کر $600 کی انٹری پوائنٹ بھی بن سکتا ہے. تو یہ آپ اپنی مینجمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے اگر کسی بھی کوائنس میں آپ نے ایلوکیشن کرنی ہے تو کیسے کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم LTC کو دیکھیں، LTC نے بھی وہی پیٹرن ہے. پرائس بوم کی فبوناچی ٹول کا ہم اگر یہاں سے چیک کریں تو آل دا وے $400 تک گئی، جسٹ ڈاؤن ہیئر، اور اس وقت 0.78 کو اس نے ٹچ کیا. موسٹ لائکلی آئی تھنک جو آپ کی $75 کی جو پرائس پوائنٹ ہے LTC اس کے اوپر پرابلی ٹچ کرے گا اور دین اٹ ول گو آل دا وے اپورڈس جب نیکسٹ مارکیٹ سائیکل شروع ہوتا ہے. چلیے اب الگورتھم کو دیکھتے ہیں. پرائس ہمارے سامنے آ گئی. الگورتھم ایکچولی بڑا انٹرسٹنگ کوائن ہے. الگورتھم کے ساتھ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جب یہ لانچ ہوا تو یہ آل ٹائم ہائی مارکیٹ میں لانچ ہوا، جس کی وجہ سے یہ $3.4 تک پرائس گئی اور اس کے بعد اس کی پرائس کریش کر کے کبھی ریکور نہیں کی. لیکن اوور ٹائم جو ہے اس کی پرائس اسٹیبل ہوتی گئی اور جب ریسنٹ ٹائمز میں یہ 1.8 تک ٹچ کیا اس کے بعد اب یہ جو ہے آلموسٹ $1 لیس ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کی جو اچھی انٹری پوزیشنز ہو سکتی ہیں اراؤنڈ 32 سینٹس، وہ ایک اچھا زون ہوگا کیونکہ 0.78 اس نے ٹچ کر چکا ہے. 0.67 itself 68 سینٹس ایک سپورٹ زون ابھی تک ہے. لیکن جیسے ہی BTC دوبارہ سے 20K پہ جائے گا تو موسٹ لائکلی یہ پرائس اس کو آ کے ٹچ کرے گی، تو وہاں پہ ایک اچھی انٹری پوائنٹ ہوگی جس میں انویسٹ آپ کرنا چاہے تو الگورتھم میں کر سکتے ہیں. تو دوستو ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. اس کے ساتھ ہی آپ کو اگر پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں بھی اس طرح کی ویڈیوز جب میں لانچ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے. اپنے میسیجز میں ضرور بتائیے گا کون سے کوائنس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، کہاں سے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں. تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی آڈینس سے کنیکٹ کروں اور جن کوائنس میں آپ انٹرسٹڈ ہو نیکسٹ ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ میں ان کوائنس کو بھی جو ہے وہ ٹچ کر سکوں. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا. سی یو نیکسٹ ٹائم.